دوسری بات جہاں یہ سمجھنی ہے، حضرت سعید بن جبیر، ایک مسئلہ ہم بیان کرتے تھے، اس پر بڑے مولوی ناراض ہوئے، بڑے مولوی، وہ مسئلہ سن لو۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا تھا کہ صحیح حدیث کا ماخذ قرآن ہے، اور جتنی احادیث صحیحہ ہیں ان کا ماخذ قرآن میں موجود ہے۔ اور یہ صرف دعویٰ نہیں تھا، مسلم شریف پڑھانے کے دوران اور مشکات پڑھانے کے دوران یہ احادیث میں نے نکالی، اور احادیث کے مضامین جتنے بھی ہیں احادیث صحیحہ، وہ میں نے قرآن کریم کا ماخذ بتایا کہ یہ حدیث فلاں آیت سے ماخوذ ہے، یہ حدیث فلاں آیت سے ماخوذ ہے۔ اور یہ مضمون اس کی وجہ ہے کہ بعض احادیث قرآن کی شرح ہے اور بعض آیات حدیث کی شرح ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھو، یہ جو مشہور ہے کہ حدیث قرآن کی شرح ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے، یعنی بعض احادیث بعض آیات کی شرح ہے، اور بعض آیات کے بغیر بعض احادیث نہیں سمجھ آتی۔ اب یہ جو حدیث پڑھ رہے ہیں حضرات، ان سے پوچھ لو کہ وہاں پر میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ یہ حدیث سمجھنے کے لیے اس آیت پہ آؤ، تو وہ حدیث آیت سے سمجھ آتی ہے، اور بعض آیات احادیث سے سمجھ آتی ہیں۔ یہ اس لیے یاد رکھو، اسی سے تمام فقہا نے یہ ضابطہ نکالا کہ حدیث کی صحت کے لیے یہ شرط ہے کہ کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو۔ اب یہ سب محدثین فقہا کا ضابطہ ہے، لیکن جب مولوی ضد پہ اڑ جائے تو جہنم سے پہلے اس کو بریک نہیں لگتی۔ اب یہ ضابطہ کوئی ہمارا بنایا ہوا نہیں، گالیاں ہمیں دیتی، اور جی اس نے انکار حدیث کر دیا معاذ اللہ، حالانکہ حدیث کا دفاع جو ہم نے کیا اللہ کے فضل سے، اور منکرین حدیث کے ساتھ 18 مناظرے ہوئے ہمارے، منکرین حدیث کے ساتھ 18، اور اس میں بہت سارے لوگوں کو اللہ نے ہدایت بھی دی اور وہ طائب بھی ہوئے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ضابطے کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو اہل باطل، اہل بدعت اور بعض جاہل اس کو کہتے ہیں انکار حدیث۔ اگر یہ انکار حدیث ہے، یہ انکار حدیث تو پھر پوری امت منکر حدیث ہے۔ یہ ضابطہ تو سب فقہا نے، آپ جو اصول الفقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، اصول شاشی سے لے کر توضیح تلوی تک اور مسلم الثبوت آخر تک، یہ ضابطہ سب جو مدارس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں لکھا ہے کہ خبر واحد کی قبول ہونے کے لیے جو شرط ہے، ایک تو راویوں کی بات سے، لیکن اگر سب راوی ثقہ ہو، سب صحیح ہو، تو پھر جو شرائط ہے ان میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کے مخالف نہ ہو۔ اگر قرآن کے مخالف آ گئی، سب سندیں صحیح ہو، وہ روایت واجب الرد ہوگی اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سمجھا جائے گا۔ اب یہ بات ہے، یہ بات ملا کو سمجھ نہیں آتی، تو اب یہاں پر ذرا سنو، اس پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا اصول پر، لیکن اب یہاں وقت نہیں۔ یہ ایک بات سن لو، حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں، سعید بن جبیر، اچھا یہ حدیث جو ہے صحیح سند کے ساتھ علامہ ابن جریر نے اسی آیت کے تحت نقل کی اپنی سند کے ساتھ، اور حافظ نے
بھی اس کو نقل کیا، لیکن طبرانی کے حوالے سے، لیکن تفسیر ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا۔ حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں کالا کنتو، اس کو ذرا سننا اچھی طرح، کالا کنتو لا اسمع بحدیث الرسول اللہ، کالا کنتو فرمایا تھا میں نہیں سنتا کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی وجہہ، یعنی جس میں روایت بالمعنی نہ ہو چکی ہو، صحیح الفاظ رسول کے ہوں اور اسی طرح میں مجھ تک پہنچی ہو جیسے رسول نے فرمایا ہے، علی وجہہ الا وجدت مصداقہ او قال تصدیقہ فی القرآن، مگر پاتا ہوں میں اس کا مصداق یا فرمایا اس کی تصدیق قرآن میں۔ اب ہمیں گالیاں دینے والے اس نے یہ نیا کام شروع کیا ہے، یہ تو کئی ہمارے اپنے بھی کافرین انہوں نے بھی اعتراض کیا، یہ عجیب بات ہے، یہ کوئی بات ہے؟ تو میں نے کہا یہ بات تو تب ہے کہ آپ ہمارا امتحان لے لو، کوئی حدیث پیش کرو، انشاءاللہ ہم اس کا ماخذ قرآن سے بتائیں گے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں صرف اعتراض کرنے والے، اب یہ بھی صرف اعتراض ہے۔ اب یہ دیکھو یہ کون ہے؟ سعید ابن جبیر ہے، یہ فرماتی ہیں کہ میں جب بھی کوئی حدیث سنتا بشرطے کہ وہ حدیث مجھ تک اس طرح پہنچی ہو جیسے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، علی وجہ صحیح مجھ تک پہنچی ہو، درمیان میں کچھ گڑبڑ نہ ہوئی ہو، تو اس کو میں قرآن میں اس کا مصداق پاتا، یعنی اس کا ماخذ قرآن کی آیت میں پاتا کہ وہ اصل میں ماخوذ من القرآن ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے کیونکہ آپ کی شان ہے لِتُبَيِّنَهُ، آپ ہیں مفسر قرآن، مبین قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو پتا ہے کہ شرح تفسیر وہ متن کے ذیل میں ہوتی ہے۔ اب اس کا یہ نہیں ہے کہ شرح تو ہو ایک کتاب کی اور اس میں باتیں لکھی ہوں خوشاب کی، ایسی بات نہیں ہے، جو اوپر متن ہے اس کی شرح ہوگی، تو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ یہ معنی ہے۔ تو اب چلو اس کا ماخذ سب مفسرین حضرات نے بھی لکھا، میں ابن جریر اور ابن کثیر سے پیش کر رہا ہوں، سند بالکل صحیح ہے۔ فرمایا قال او تصدیقہ مصداقہ او تصدیقہ فی القرآن، اور جہاں پر لا اسمع بحدیث، ہر حدیث جو حدیث بھی آتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ماخذ قرآن میں ہے۔ سمجھ گیا یا نہیں؟ ہمارا دعویٰ ثابت ہوا یا نہیں؟ جی وہی بات آ گئی۔ اب فرمایا فبلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، مجھے یہ حدیث پہنچی نبی کریم علیہ السلام کی کہ آپ نے فرمایا والذی نفسی بجدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی او نصرانی ثم لا یؤمن بی الا دخل النار۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے۔ فرمایا کہ والذی نفسی بجدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ لا یسمع بی نہیں سنے گا میرے بارے میں کوئی بھی احد من هذه الامہ، اس امت سے، یہودی یا نصرانی۔ یہود و نصارہ کا ذکر کیا کیونکہ یہ اہل کتاب اور مولوی طبقہ ہیں، باقی بطریق اولا مراد ہے، یعنی سب جہان کے لوگ، بالخصوص مولوی طبقہ یہود و نصارہ۔ ثم لا یؤمن بی، پھر میرے ساتھ ایمان نہ لائے، الا دخل النار،
مگر وہ جہنم میں جائے گا۔ کہتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری بعثت کے بعد جس تک میرا پیغام پہنچا اور اس نے مجھ پہ ایمان نہیں لایا، چاہے وہ بڑا مولوی ہو، پیر ہو، یہودی نصرانی ہو، اللہ اللہ کرنے والا ہو، تو وہ بھی اگر مجھ پہ ایمان نہیں لایا تو جہنم میں جائے گا۔ یہ حدیث مجھ کو پہنچ گئی۔ فرماتے ہیں فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَيْنَ مِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَجَعَلْتُ أَقُولُ، جب یہ حدیث میرے پاس پہنچی نا تو میں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یار اس حدیث کا ماخذ قرآن میں کہاں ہے؟ سوچ بھی آپ دیکھیں نا سلف کی، یہ سلف کی سوچ ہے، اور جو آج کے آئے ہیں سلف سٹارٹنگ والے، ہاں ان کی بھی سوچ دیکھو، ہاں ان کی بھی سوچ دیکھو، اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، سند کی بحث، سند کی بحث حدیث پر، یہ بھی ظنیات سے ہے، اجتہادی امور ہے۔ غیر مقلد بیچارے بھاگتے ہیں، سند فلانا راوی فلاں، اور تمہارے اصول کے مطابق تو یہ سب بدعت ہے۔ اہل حدیث کے اصول کے مطابق تو سندیں اور اقسام حدیث سب بدعت ہونی چاہیے۔ آپ کو نہیں کہتے فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، یہ سب بدعت ہے، تو اس کو کہو حدیث صحیح، حسن، ضعیف، عزیز، غریب، حسن لعینہ لغیرہ، یہ سب بدعت ہے، ان کو یوں کہو۔ اگر فرض واجب یہ اصطلاحات بدعی ہے، یہ جو حدیث کی اصطلاحات ہیں محدثین کی، یہ رسول پاک نے ارشاد فرمائی ہے، یہ پھر یہ بھی بدعت ہوں گی ان کی بدعت کی تعریف کے مطابق۔ خیر بہرحال، تو کیا کہہ رہا تھا؟ سند کی بات ہمارے ہاں فقہا کے ہاں سب سے پہلے درایت کی بات ہے، سند کی بات دوسرے نمبر پہ، سب سے پہلے درایت الحدیث کی بات سے۔ اگر اس درایتن موافق اصول ہے تو وہ حدیث صحیح ہے، سند کی بات بعد میں ہے۔ اگر ایک حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن اصول کے موافق معید بالقرآن اس کا مضمون قرآن سے ثابت ہے تو وہ روایت درایتاً بالکل صحیح ہوگی۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی اصحابی کا نجوم، اب اس کی سند بالکل ضعیف ہے لیکن آمنو کما آمن الناس میں مضمون وہی موجود ہے، وہ میں نے آپ کو پوری بات بتائی۔ وہاں پر مانن صحت کا کیا معنی ہے، تو خیر یہ ایک بات ہو گئی۔ اور حدیث کی سند اعلیٰ درجہ کی صحیح ہو، قرآن کے مخالف ہو، وہ رسول کا فرمان نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں۔ آگے سے آج کل کوڈ کیا ملتا، اچھا رسول پاک نے قرآن نہیں سمجھا، تم نے سمجھا ہے، اور ان کو کہو او گدھے ہو، او بے ایمانو، رسول پاک نے، یہ تو سوال تب تم کرو پہلے رسول کا فرمان تو ثابت کرو نا۔ ہم کہتے ہیں جو قرآن کے مخالف ہے وہ رسول کا فرمان ہے ہی نہیں، وہ افتراء علی الرسول ہے، کذب علی الرسول ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت ہے، آپ پر افتراء ہے۔ لیکن اس للو بزرگ کو کون سمجھائے، حضرت للو پاک، یہ ادھر ہی کھڑا ہے، حضرت للو اسلام کا فتح باقی رکھنا ہے۔ ہاں بھئی دیکھو، اب دیکھو فبلغنی، حضرت سعید کہتی ہیں مجھے پہنچ گیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ حدیث مجھ تک پہنچی کہ نبی کریم علیہ السلام کی، فجعلت اقول، پس شروع ہو گیا میں کہتا تھا، سوچتا تھا، این مصداقہ فی کتاب اللہ، این مصداقہ فی کتاب اللہ، میں اس تحقیق میں لگ گیا کہ اس کا
مصداق قرآن میں کس آیت میں ہے؟ حتیٰ وجدت هذه الآیہ، حتیٰ کہ مجھے یہ آیت مل گئی، وَمَن یکفر بِہ مِنَ الْعَذَابِ، یہ آیت مل گئی اور جو بھی انکار کرے گا اس قرآن کا سب فرقوں سے، من الاحزاب، سب فرقوں سے، چاہے پہلے فرقے ہوں یا اس امت کے فرقے ہوں، سب الاحزاب فالنار، بس آگے وعدہ ان کا فلا تکو وآخر دعوانا